ذہین لوگ کہاں گئے؟ مضمون ڈاکٹر مبارک علی۔ یورپ میں بادشاہت کے نظام کے دوران امراء کا طبقہ ریاست کی تمام شعبوں پر پوری طرح سے حاوی تھا۔ یہ لوگ سیاسی عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ فوج کے اندر اعلیٰ عہدے بھی انہی کے لیے تھے۔ چرچ میں بھی اونچے عہدوں پر انہی کا تقرر ہوتا تھا۔ لہذا خاندان در خاندان مراعات سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس تمام سلسلے میں عام لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ تقرر کی وجہ سے خاندان تھا، ذہانت نہیں تھی۔ چاہے یہ ذہنی طور پر اوسط درجے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اپنے خاندانی رشتوں اور تعلقات کی وجہ سے ریاست کے تمام عہدے ان کے لیے تھے۔ اس فرق کو ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ جب امریکہ آزاد ہوتا ہے تو چونکہ اس کے معاشرے میں کوئی امراء کا طبقہ نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے جو ذہین، محنتی اور لائق تھے، کامیابی کے تمام مواقع موجود تھے۔ یورپ سے بھی جو غریب اور مزدور یا کسان طبقوں سے لوگ امریکہ ہجرت کر کے گئے، انہیں وہاں کام کرنے اور اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کے پورے مواقع ملے۔ مثلاً اینڈریو کارنیگی ایک کاریگر کا لڑکا تھا جو اسکاٹ لینڈ سے امریکہ گیا۔ اگر یہ وہیں رہتا تو اپنے باپ کے پیشے کو اختیار کر کے زندگی گزار دیتا، مگر امریکہ میں اس کو اپنی ذہانت اور محنت دکھانے کے مواقع ملے، اور یہ وہاں کا بڑا سرمایہ دار اور صنعت کار بن گیا۔ اس نے خاص طور سے اپنے سرمایہ کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا اور شہروں میں جگہ جگہ کتب خانے قائم کیے۔ کارنیگی کی طرح اور بھی بہت سے افراد تھے کہ جنہوں نے خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کر کے نام پیدا کیا۔ یہ لوگ سیاست میں بھی آئے اور ان میں اکثر غریب خاندان کے لڑکے ملک کے صدر بنے اور اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں چونکہ یہاں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے تعلیم کی یکساں سہولتیں تھیں، اس لیے پبلک اسکولوں میں امیر و غریب دونوں کے بچے پڑھتے تھے، اور یہ تعلیم یونیورسٹی تک اس طرح سے بغیر کسی فرق کے تھی۔ اس لیے ذہین طالب علموں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ مقابلے کے امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں یا دوسری ملازمتوں کے مقابلے میں اپنی ذہانت کی بنیاد پر کامیابی حاصل کریں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ دولت مند اور امراء کا طبقہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکولوں کی ابتدا کر دی، جو بڑھتے بڑھتے اس قدر مہنگے ہوئے کہ اس میں عام لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پبلک اسکولوں کا معیار گرتا چلا گیا، اور سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ غریب لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم کے بعد آگے بڑھنے یا ترقی کرنے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ یہاں بھی مواقع انہی کے لیے ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ ہے، جو اس سے محروم ہیں، چاہے وہ کتنے ہی لائق اور محنتی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے معاشرے میں کوئی عزت اور وقار کی جگہ نہیں رہی ہے۔ مراعات سے محروم طبقوں کے لیے زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہانت کی جگہ خوش آمد سے کام لیں، اور طبقہ اعلیٰ کے لوگوں کی چاپلوسی کر کے ان سے جو بچ جائے وہ حاصل کر لیں۔ اس کی مثال پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان جماعتوں کے سربراہ یا تو بڑے جاگیردار ہیں یا سرمایہ دار۔ انہی بنیادوں پر ان کو سربراہی ملی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی اہلیت یا صلاحیت ہے۔ اب اگر ان کی پارٹی میں باصلاحیت لوگ ہیں تو پارٹی میں آگے بڑھنے اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سربراہ کی خوشامد میں مصروف رہیں، کیونکہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہی افراد کی سرپرستی کرتے ہیں جو ان کے مصائب ہوتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کسی فرد میں کس قدر لیاقت اور وہ پارٹی کے لیے یا اقتدار میں آنے کے بعد ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کسی فرد سے ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے یا وہ اپنی رائے کو آزادی کے ساتھ اظہار کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے یا تو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے یا اسے تمام سرگرمیوں سے علیحدہ کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب پاکستان میں عہد وسطیٰ کے امراء اور طبقے اعلیٰ کی جگہ جاگیردار اور سرمایہ دار خاندان غالب آ گئے ہیں، اور ان کے خاندانوں کی حاکمیت مستحکم ہو گئی ہے۔ اس پورے سلسلے میں معاشرے کے ذہین افراد کا تعلق عوام یا نچلے طبقوں سے ہے۔ ان کو محروم کر کے ان کی ذہانت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سیاسی خاندانوں کے اس تسلط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ وہ افراد بھی کہ جو اپنی محنت اور صلاحیت سے اپنی ذہانت کو تسلیم کرا چکے ہیں، جب انہیں معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ یا تو خاموش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں یا ملک سے ہجرت کر کے نئے مواقعوں کی تلاش میں باہر چلے جاتے ہیں۔ ذہین افراد کی اس کمی کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں نالائق اور اوسط ذہن کے لوگ آگے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں زوال اور پسماندگی کے آثار پوری طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں۔
المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ اور یورپ کے ملک باصلاحیت اور ماہرین کی تلاش میں ملک گھومتے ہیں، مگر ہمارے ہاں باصلاحیت لوگ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ذہانت کو نظر انداز کیا جائے گا تو ایسا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ یورپ میں جمہوری روایات نے امراء کے خاندان کے تسلط کو توڑا اور ذہین لوگوں کے لیے راہ ہموار کی۔ ہمارے ہاں بھی اس کی ضرورت ہے، مگر اس کام کو کون کرے گا؟